جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج تو بے شماری چیزیں ارد گرد اکٹھی ہوئی ہیں۔ اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو بڑی چیز جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رائن گریم ہے، ڈراپ سائٹ نیوز کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک پروگرام کیا اور اس میں جو پاکستان میں سعد رضوی وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی جماعت کے ساتھ جو ہوا، اس کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے، اسد رضوی صاحب کو، سعد رضوی صاحب کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کدھر ہیں۔ ایک ایمبیسڈر ہے مینول، انہوں نے ٹرمپ کے اوپر بڑے الزامات لگائے ہیں، اور وہ بڑی ہی وہ بھی ایک بم شیل سٹوری آپ کہہ لیں، اگر وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں ان پہ ٹرمپ کہ ٹرمپ کے بچوں نے پیسے لیے ہیں اور انڈیا کے ساتھ ان کی کیا پرابلم چل رہی ہے، اور اس کا ایگو جو ہے ٹرمپ کا وہ کیا کر رہا ہے، وہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ میں سٹارٹ میں نا تھوڑا سا خان صاحب کو ٹویٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں وہیں سے سٹارٹ کروں گا۔ خان صاحب کی ٹویٹ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بیٹھے ہی ہم خان صاحب کے لیے تو وہ تو ٹویٹ پڑھنی تو پھر بنتی ہیں، ساری ٹویٹ بڑی ضروری ہے۔ خان صاحب لکھتے ہیں، خان صاحب نے ٹویٹ کیا جی کہ ماضی کے ڈکٹیٹر کے دوار میں بھی ظلم و ستم کے رقم کی گئی، مگر عاصم منیر نے ہر حد عبور کر لی۔ اچھا، جب خان صاحب یہ کہتے ہیں نا ماضی کے ڈکٹیٹر، اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو بھی ڈکٹیٹر کہا ہے۔ ماضی کے ڈکٹیٹر کی نسبت یہ بھی ڈکٹیٹر ہے عاصم منیر، اور جس نے قتل عام کا بڑا 9 مئی جیسے انہوں نے واقعات کروائے ہیں۔ پہلا 9 مئی، دوسرا 26 نومبر، تیسرا آزاد کشمیر اور چوتھا مرید کے قتل۔ آپ اندازہ کریں، اب یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اس وقت عاصم منیر کے کھاتے میں جاتی ہیں، جو کہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے اس وقت۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ایکسٹینشن دے دیں، میرے 5 سال اور دے دیں۔ 9 مئی انہوں نے کروایا، دوسرا 26 نومبر اسلام آباد میں انہوں نے ایک میسیکر کیا، لوگوں کو مارا، پھر انہوں نے آزاد کشمیر میں قتل و غارت گری کی، پھر انہوں نے مرید کے قتل و غارت گری کی۔ اچھا، مرید کے والے جو قتل و غارت گری انہوں نے جو کی، جس کا ذکر خان صاحب نے کیا، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جمعے والے دن آپ لوگ مساجد کے باہر نکلیں اور ان کے حق میں احتجاج کریں، جو لوگ بندے مارے گئے ہیں، وہ ریگارڈلیس وہ کس پارٹی سے ہیں، لیکن وہ پاکستانی شہری ہیں۔ ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ان کے بارے میں آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ آگے کہتے ہیں جی مجھے اس بات کی بھی بہت تکلیف اور افسوس ہے کہ قتل عام کے جتنے بھی واقعات ہوئے، ان پر کوئی جوڈیشل کمیشن نہ بنا، نہ انکوائری ہوئی، نہ ان پر ذمہ داروں کو سزا دی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ مرید کے قتل عام اور جوڈیشل کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کر آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں، ذمہ دارانہ کو قرار واقع سزا دی جائے۔ یہ خان صاحب کے مطالبہ تو ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی ایسا عمل کرے گی یہ گورنمنٹ، کیونکہ انہوں نے یہ خود کروایا ہے۔ تو جنہوں نے خود کروایا ہوگا، اور عاصم منیر چونکہ ان کا سربراہ ہے اور انہوں نے خود یہ سارا قتل و غارت گری کروائی ہے، وہ کس طرح اس کی انکوائری کرائیں گے؟ وہ اس کی یہ نا انکوائری کے کوئی اتنے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ انہوں نے آگے رکھتے ہیں جی قتل عام کی جوڈیشل انکوائری میں ضلع شاہ کے قتل میں ملوث آئی پنجاب عثمان انور سمیت آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی کو ضرور شامل تفتیش اور تحقیق کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی یہ کام کیا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے کارکنان اور ہم بعد نماز جمعہ مرید کی، جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد وہ جو ہے اپنا احتجاج کر۔ اب یہ دیکھیں خان صاحب کی یہ خاصیت ہے، اس شخص کی یہ خاصیت ہے اپنی قوم کے ساتھ محبت کی، پیار کی۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ لیڈر جب سوچ رہا ہے تو وہ سب کا سوچ رہا ہے، اس کو پاکستان کی تمام جو عوام ہے، پاکستان کے جو تمام لوگ ہیں، ان کی اتنی ہی دکھ تکلیف ہے کہ ان کی سعد رضوی اور اس کے ساتھیوں کی قتل عام کی، کہ جتنی کہ اس کو تحریک انصاف کی ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا، احتجاج کی، انہوں نے کال بھی دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ احتجاج کریں KPK میں۔ اچھا، اس میں ایک جو چیز ہے نا، وہ ایک ان کی ٹویٹ چونکہ لمبی ہے، میں نے کچھ باتیں اور بھی کرنی ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک آفر کی ہے، یہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو مسائل چل رہے ہیں، پاکستان کا جو مسئلہ بنا ہوا افغانستان کے ساتھ، اور جو اس کے اوپر جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، جنگ کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور جو بمبارمنٹ یہاں سے انہوں نے کیا ہے، جس طرح کے وہاں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور تصاویر آ رہی ہیں افغانستان سے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم لوگ کیوں اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دے رہے اور اپنی کیوں ہمسایوں سے لڑتے جا رہے ہیں۔
بہرحال یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائیو پروگرام کریں گے شہزاد اکبر کے ساتھ، اس کو پلیز ضرور سنیے گا، فالو کیجیے گا، اس کے اوپر ان سے ذرا سوال کریں گے، کیونکہ وہ انٹیریئر کے تھے، اسپیشل کہہ لیں اس کو، معاون خصوصی کہہ لیں، تھے ایڈوائزر کہہ لیں، تو انہوں نے کام کیا ہوا عمران خان کے ساتھ، اور ان کے اس دور میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ انٹیریئر میں جو کچھ بھی ملکی حالات میں تھے جو وہ ان کے سامنے سے گزرے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں سے، تو ان سے سوالات کریں گے، اس کو پلیز ضرور جوائن کیجیے گا۔ اچھا جی، خان صاحب نے جو آفر کی، جب میں بات کروں، خان صاحب نے جو آفر کیا وہ آفر یہ کی ہے جی کہ اگر مجھے پیرول پہ رہا کیا جاتا ہے، میں افغانستان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے نا اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں، ٹھیک کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ خان صاحب نے آفر کی ہے۔ میرا خیال ہے پیرول پہ رہائی کی جو انہوں نے بات کی ہے بڑی مناسب ہے، اگر یہ حکومت اس کو دیکھے، اگر چیزیں نارملائز کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نارملائز نہیں کرنا چاہتی اور جس طرح انہوں نے ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی رکھی ہوئی ہے وہ کرنا چاہتی ہے، تو پھر انہوں نے خوشی اسی کی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، رائن گریم نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ رائن گریم نے اپنی براڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یہ کہا ہے، اور بڑی ہی سٹرننگ قسم کی، بڑی خطرناک قسم کی اس نے منظر کشی کی ہے اور خبر دی ہے کہ پاکستان میں جو ہے سعد رضوی کی جو جماعت ہے ان کے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ تقریباً 1000 کے قریب ہیں۔ اس سے پہلے رائم گریم نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اردو میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے رابطہ کیا جائے، ہمیں انفارمیشن دی جائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور رائم گریم نے اسپیسیفکلی یہ بات بتائی ہے اپنے، کیونکہ وہ انگلش میں ہے، میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن ہی بتا سکتا ہوں جو میں نے سنی ہے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں، رائن گریم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے موقع پہ کیا گیا ہے جب کہ دوسری طرف اسرائیل کی یہ پیلسٹائن اور اینٹی اسرائیل یہ پروٹیسٹ تھا، یہ انہوں نے بتایا، اور اس کو کچلنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے بہت فورس استعمال کی، اور ایسے موقع پہ جب کہ وہاں پہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، جہاں پہ وہ دستخط وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا، ایسے موقع پہ فورس کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ تو اب میں نہیں کہہ رہا، یہ اب پاکستان ٹی وی نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان کی جو آزاد صحافی ہے وہ نہیں کہہ رہے، یہ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے، عاصم منیر نے ان کو خوش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنا پروفائل بتانے کے لیے کہ دیکھیں میں بندے مار لیتا ہوں، میں اپنے بندے بھی مار لیتا ہوں۔ یہ ایک وہ نئی اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر یہ اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب یہ کام کر رہی ہے کہ انڈیا والا جو رولا ہے نا وہ تو چلے اس نے دیکھ لیا ٹرمپ نے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی آگے بات کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی ایمبیسڈر ہیں، کوئی ایمینول نام ہے غالباً ان کا، انہوں نے بڑے الزامات لگائے ہیں ٹرمپ کے اوپر اس کے انڈیا والے سلسلے میں، تو اس کی طرف آتا ہوں ذرا آگے چل کے۔ تو یہ وہ اسٹریٹجی ہے کہ جی انڈیا نو چھڑ دیو تو افغانستان پھاڑ لو۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے، کسی سے ہم پیچھے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آگے بھاگتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مسئلہ یہ کہ گوانڈیاں نال ساڈا حساب کتاب ٹھیک نہیں ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس میں خان صاحب نے کہا جی کہ میں میڈیشن کروا سکتا ہوں، میں آپ کو بات، اگر میں باہر ہوں تو میں آپ کے معاملہ سیٹ کرا سکتا ہوں۔ یہ بڑا افغانستان کے ساتھ جو صورتحال بنی، یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے اوپر شہزاد اکبر کا ایک آرٹیکل بھی ہے، انہوں نے لکھا ہوا انگلش میں، اس کے اوپر بھی خیر وہ میں دوبارہ پھر اس وقت میں بات نہیں کر رہا، ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ان سے کہ وہ آرٹیکل آپ نے کیوں لکھا، کیسے لکھا، کیا باتیں کی، ساری چیزیں ان سے پوچھیں گے، تو وہ تو انشاءاللہ کل ہوگا ایک لائیو ڈسکس کاسٹ میں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ صرف اتنے بتانا ہے کہ خان صاحب نے تو آفر کی ہے، لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے، اسٹیبلشمنٹ نے دھکیل دیا پاکستان کو کہ ایسی ان وانٹڈ جنگ میں اور یہ لینتھی جنگ میں کہ جس کا شاید اب ہمارے پاس گزارا نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے، ہم جب آج سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے، تو میں جب صبح اٹھتا تھا تو اپنی بیگم سے پوچھتا تھا، جو پہلے اٹھ جاتا، میں نے اٹھ جانا، میں نے بیگم سے پوچھنا، بیگم نے اٹھ جانا، تو مجھ سے پوچھنا کہ ٹی وی لگایا سب پاکستان میں خیر ہے۔ یہ حالات تھے، اتنی بمنگ ہوئی، ہم نے 80-90 لاکھ لاشیں اٹھائی ہیں اس ملک نے، 80-90 لاکھ لوگوں کو ہم نے مروا لیا، لیکن ہم نے سیکھا سوکھا کچھ نہیں اس میں سے۔ KPK میں لوگ رو رو کے مر گئے، مراد سعید رو رو کے مر گیا، سفید جھنڈے اٹھا کے لوگوں نے احتجاج کیے کہ خدا کا واسطہ ہمارے اندر امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ اور ایون افغان وزیر خارجہ کہہ رہا ہے اتنی چیک پوسٹیں لگا کے تمہارے اندر نہیں ہوتا، 1400-1500 تم نے آپریشن کرے تب تمہیں، یہ اس کا صاف اور صاف یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کھانے کو خون چاہیے،
اس کو خون چاہیے، وہ خون اگر نہیں ہوتا تو اس کو پیدا کرتی ہے۔ بے نظیر کی بھی یہ ایک ویڈیو پچھلے دنوں میں نے دیکھی، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ کہتی ہے جب ایسٹرن بارڈر ہوتا تو ویسٹرن بارڈر کھول لیتے، ویسٹرن بارڈر بند ہوتا تو ایسٹرن کھول لیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی مونسٹر قسم کی یہ فوج ہے، اس کے جرنیل ہیں کہ یہ صرف اور صرف خون چاہتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو جہاد کے معاملے پہ مرواتے ہیں، اور ایسی ریاست کے تحفظ کے معاملے پہ یہ مروا رہے ہیں جس کو انتہائی انوانٹیڈ قسم کی وار میں دھکیلا ہوا۔ اچھا جی، یہ تو صورتحال ہوگی ان کی، یہ جو ہے اس کے اوپر تو بڑی جتنی بات کریں اتنا کم ہے، لیکن مجھے ایک رائن گریم کی طرف پھر میں دوبارہ آتا ہوں کہ رائن گریم نے جو بات کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ خطرناک سر بات اسے ہے کہ 1000 بندہ آپ نے مار دیا، اور یہ کسی ایک، اگر اس ویسٹرن کنٹریز میں سے کسی میں ہوا ہوتا ایک بندہ بھی مرتا، یہ 2 بندے مرتے، ایک بندہ مرتا، تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلوئڈ ایک کالا تھا جس کو امریکہ میں ایک پولیس افسر نے مار دیا، تو آپ نے دیکھا پورا کا پورا امریکہ جو تھا وہ احتجاج کی نظر ہو گیا تھا، پورا کا پورا امریکہ، اور وہ یہاں تک پھیلا کہ یورپ تک آگے، وہ اس کا ادھر سیک جڑا سی نا آگے تھا اس اتنے تک آ گیا، یورپ تک، یہاں تک اس کی تپش فیل کی گئی کہ یہ، کیونکہ یہ ایک زندہ قوم تھی، کیونکہ یہ انسانیت پہ بلیو کرنے والے لوگ تھے ہمارے۔ اگر رائن گریم کی یہ بات ٹھیک ہے، دیکھیں وہ کہہ رہا ہے 1000 بندہ، 1000 بندہ سر، ایک بندہ نہیں مان، ایک بندہ نہیں مان سر۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے، ہم نے تو تصاویر دیکھی ہیں لوگوں کے سروں میں، کھوپڑیوں میں، سروں میں لگی ہوئی ہیں، کوئی قبرستانوں میں تصویریں وہ ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی زخمی اور لاشیں سڑکوں میں پڑی ہوئی ہیں، یہ سب ہم نے خود دیکھا ہے۔ لیکن 1000 کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اور اس قوم کی بے حسی آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی بغیرتی آپ سمجھتے ہیں کتنی ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ وہ بار بار سارے خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا کہ اب سب کی باری آئے گی، اور اس کا ریاض نے بھی کافی دفعہ ذکر کیا، سب کی باری آئے گی، اور یہ باری آئے گی سب کی۔ یہ سب کو اسی بھجنا جڑے باہر بیٹھے ہوں گے پاویں سانوں، تو خیر اتنے بھی کچھ ہو جائے گا، یہاں بھی ہو جائے گا۔ عمران ریاض کو انہوں نے، ارشد شریف کو باہر مروا دیا انہوں نے، اور شہزاد اکبر پہ یہاں پہ تیزاب پھینکوا دیا، تو خطرہ تو ہر جگہ ہے، لیکن آپ بات کرنا نہیں بند کر سکتے، آپ بولنا نہیں بند کر سکتے۔ یہ پاکستان کی عوام کو سوچنے کی بات ہے سر، 1000 بندہ تھوڑا ہوتا ہے، 1000 بندہ۔ اور یہ رائن گریم کو رپورٹ ہے، انہوں نے وہ بتا رہے ہیں، ہم نہیں بتا رہے، تو غیر ملکی بتا رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ بندہ بھاگ رہا ہے، پیچھے پولیس والے موٹر سائیکل پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے جا کے مارا گیا لوگوں کو، گلیوں میں گھس کے مارا گیا لوگوں کو۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے بات چیت کرنی چاہ رہے تھے، جب وہ یہ بات کرنا چاہ رہے تھے خدا کا واسطہ مت گولی چلاؤ، اللہ رسول کا واسطہ دیا جا رہا تھا، ایسے موقع پہ انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ یہ سارا کا سارا عاصم منیر کی مرضی سے ہوا سارا کچھ۔ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، اس میں صرف صاف شفاف عاصم منیر کی مرضی ہے۔ خان صاحب نے لگی لپٹی لگایا ہوا سیدھا کہا ہے، پاکستانی قیادت کو سیدھا ہونا چاہیے کہ عاصم منیر ہی کر رہا ہے، عاصم منیر ہی وہ شخص ہے جو اس وقت ایکسٹینشن بھی مانگ رہا۔ آپ اندازہ کریں، جس بندے نے 9 مئی کرا دیا، جس میں کراچی کا انسیڈنٹ کرا دیا، جس نے 26 والا کرا دیا، پھر یہ والا انسیڈنٹ کروا دیا، اب یہ والا سعد رضیب کی جماعت والا، اتنے سارا خون ایک شخص نے بہایا، ایک شخص کی وجہ سے بہایا، اس کا نام عاصم منیر، اور وہ اب ایکسٹینشنیں مارنے کے چکر میں۔ اچھا جی، یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ایمبیسڈر ایمینول ہیں، انہوں نے الزام لگایا ٹرمپ کے اوپر کہ ٹرمپ نے پاکستانیوں سے، جرنیلوں سے، ٹرمپ کے بیٹے نے پیسے لیے ہیں، اس پیسے لینے کی بنا پہ انہوں نے انڈیا کو کارنر کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، کیونکہ انڈیا نہیں مان رہا، انڈیا یہ نہیں مانتا کہ یہ جنگ جو 4-6 دن کی جتنی بھی یہ جنگ تھی، وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے جی میں نے بند کروائی ہے، اور مودی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے خود بند کی ہے، ہم نے خود ہمارا انیشیٹو تھا۔ لیکن چونکہ پاکستان کو ایک بڑی، کل میں نے ایک بات سنی کہ جی پاکستان کو ترا نکلا ہوا ان لوگوں کا، یہ حکومت کا، اور وہ اس کی بنا پہ ادھر باہر بھاگتے ہیں، تو اٹ لکس لائک کہ یہ صورتحال، یہ جو بھی صورتحال ہے، انہوں نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے چکر میں اتنا کچھ کر لیا کہ اب ان کو کیا ملے گا پتہ نہیں۔ لیکن یہ ٹرمپ نے کیا ہے، ٹرمپ کو وہ اپنے پروگرام میں ایمینول کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے انڈیا کے ساتھ، امریکہ نے 40 سال کی جو ٹریڈ ریلیشن شپ تھی اس کو ایک سائڈ پہ ڈال دیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ امریکن انٹرسٹ کی بات کر رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ مودی نے امریکن انٹرسٹ جو ہیں
انڈیا کے ساتھ وہ اپنے پس پش ڈال دیے ہیں کیونکہ اس کے بیٹے نے پیسے لیے ہیں، اور پیسے لیے اس نے عاصم منیر اور شہباز شریف سے. اور رائن گریم بھی اپنے پروگرام میں یہ بتا رہا تھا کہ عاصم منیر اور یہ جو شہباز شریف ہے یہ ایک دھاندلی زدہ حکومت کی وجہ سے معارض وجود میں آیا ہے. ایسے موقع پہ ٹرمپ کے اوپر یہ بات کرنا اور ٹرمپ کی ان کی تعریفیں کرنا، ان کا منہ چومنا، اور ان کے وہ اٹھا کے ان کو کھجور کے درخت پہ بٹھا دیا چک چکا کے، تو وہ جو صورتحال ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. اور یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے، یہ امریکنز کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اب کیا کرتا پھر رہا. اچھا، ٹرمپ کی مزے کی بات ایک اور ویڈیو بھی ہے، وہ پتہ نہیں کون سے ملک کا وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی کنچ کینڈ ہے، میں بھی پھنسے ہیں، مینو بھی کڈو. یہ تھی وہ کانفرنس جو یہاں پہ جہاں پہ سائن کیا. اور اس پہ سائن کرتے ہوئے ایک بات میں اور بھی چھوٹی سی کرنے دیں کیونکہ تھوڑا سا بیلا لمبر ہو گیا، میرا خیال اب لمبا ہو جایا کرے گا تھوڑا سا، کیونکہ مجھے کسی نے کہی تھوڑا سا اور بات کیا کریں، اب بہت تھوڑی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی اور بات کیا کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کی، افغانستان کی، انڈیا کی، امریکہ کی، یہ ایک ایسی عجیب و غریب، باقی وہ جو انٹرنیشنل چیزیں جو دائیں بائیں چل رہی ہیں وہ تو چل رہی ہیں، ہماری اندر کی اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نئی بات ہوتی ہے. بہرحال میں ختم کروں تو زیادہ بہتر ہے، میرا خیال کافی لمبا ہو گیا، یا 15-16 منٹ ہو گئے، نہیں تو قریب میں. بہرحال اینی وے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.